Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Students, we were discussing the environmental theories and we have discussed environmental determinism theory. We were discussing environmental possibilism and we have already discussed the key points of possibilism. Now today we will discuss the criticism of possibilism and the scholars who favor possibilism and the questions about the theory. So let's start our lecture. If we talk about the scholars who support environmental possibilism, so in ancient times we see the Plato was the first person who strongly support environmental possibilism. We see the roots of possibilism in the work of Plato. The Plato was the student of Aristotle. As you know, Aristotle was in the favor of environmental determinism. So he was the first person who strongly support environmental possibilism and who is considered the master of deductive reasoning. He was the first person who says that man can do anything in his environment, but his ideas and his theories were gloom for 100 years and no one talk about that. But in 18th century the French scholars support his ideas. So the Plato was the first person, and in 18th century Montesquieu was the second person who created the theory of possibilism, and he says that man possesses so many abilities and he has a free will and has free ability to choose from the opportunities provided by the environment. So he was the person who support the idea of Plato. And then in 18th century we see another philosopher, Comte de Buffon. He says that man was ordered to conquer the earth and even transform. So these three were the ancient time scholars who support the theory of possibilism. तो अगर हम पुराने वक्तों में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अफलातून अरिस्टोटल का शागिर्द था. वो एक पहला इंसान था जिसने रीज़निंग के ऊपर बात की और उसने रीज़न्स के साथ बात की और उसने कहा कि इंसान अपने माहौल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ढाल सकता है, लेकिन उसके आइडियाज़ जो हैं वो डिटर्मिनिज़म के नीचे हज़ारों सालों तक या 100 सालों तक दब गए और उस पर किसी ने काम ना किया. लेकिन 18वीं सदी में मोंटेस्क्यू ने उसके आइडियाज़ को एक नई रूह बख्शी. मोंटेस्क्यू ने कहा कि इंसान के पास उसकी विल है, उसकी मर्ज़ी है और उसके पास माहौल है कि वो उसमें से जिस चीज़ को चाहे वो अपने लिए इस्तेमाल कर ले. और इसी तरह की जो मज़ीद ख़यालात हम कह सकते हैं, वो एक फ़लसफ़ी था कॉमेट दी बफन, उसने भी पेश की. उसने कहा कि इंसान के आगे ज़मीन है और वो उसको फ़तह कर सकता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ढाल सकता है. इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें नज़र आता है वो पाउल विडल डी ला ब्लेंच का है. ये भी एक फ्रेंच स्कॉलर था और इसने बेसिकली पॉसिबिलिज़म की जो फाउंडेशंस हैं वो रखी. उसने कहा कि कल्चर डेवलपमेंट इज़ नॉट बेसिकली सेट बाय द एनवायरनमेंट, although environment set the limitations for culture, but it does not completely define culture. We have different cultures on earth, so we cannot say that environment can completely dominate the culture, or culture can be depend on the environment. Culture is defined by the opportunities and decisions that human make in response to dealing with such limitations. So humans are here free in their cultures. They can mold or modify or transform the culture or their norms or the other things. So Paul Vidal de Dablens was the
very famous scholar in this sense. تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں, بلینچ اس کو کہا جاتا ہے, بلینچی بھی اس کو کہا جاتا ہے. پاؤ ویڈل ڈی لا بلینچ جو تھا اس نے پاسبلزم کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا. اس کا نام پاسبلزم کو لکھتے ہوئے سب سے اوپر لکھا جاتا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, انوائرمنٹ ہمیں ان کلچر کو سیٹ کرنے کی لیمیٹیشنز دیتا ہے, لیکن انوائرمنٹ کمپلیٹلی کلچر کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہوتا تو ہمیں ہر جگہ ایک ہی کلچر نظر آتا, لیکن ریئلٹی میں ایسا نہیں ہے. تو کلچر ہمیں صرف اپرچونٹیز دیتا ہے, ڈیسیژنز دیتا ہے, باقی انسان کی اپنی ویل ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس کلچر میں اور کسی چیز میں کیسے مولڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو ہمیں 19ویں صدی میں لوسین فیبریو کا جو کام نظر آتا ہے, ہی پٹس فارورڈ دیٹ مین ہیز not completely on their environment, they cannot completely get rid of themselves completely. یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم انسان کو ماحول کے حوالے کر دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ کو پورے کا پورا ماحول کے حوالے کر دے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے. تو فیبرو emphasized human initiatives and motivation against the environment, destroying the environment, deterministic reasoning, and as part of the environment of any group as well as other humans because they belong to next group's cultural surroundings or the construct of the environment are influenced by such thinkers. So Fabry was the person who was strongly against determinism. وہ اس کے سخت خلاف تھا اور اس نے کہا کہ ایک ریجن میں ہمیں ہوموجینیس نظر آتا ہے, یعنی یہ چیز نظر آتی ہے کہ دنیا میں مختلف خطے ہمیں نظر آتے ہیں, مختلف جگہوں پر موجود ہیں, لیکن وہاں پر کلچر اور دوسری چیزیں ہمیں ایک جیسی نظر نہیں آتی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بے شک خطے ایک جیسے ہیں, یعنی کہ وہاں پر لینڈ ایک جیسی ہے, کلائمیٹ ایک جیسا ہے, انوائرمنٹ ایک جیسا ہے, لیکن لوگوں کی عادات, لوگوں کے کلچر وہاں سے بہت ڈفرینٹ ہیں. سو اٹ مینس environment cannot influence the behavior of the people or the choices of the people. So it means environment provide the possibilities of time to time and also in the quantity they want as per the will of the people. Then we have another scholar, Brohins took the idea in a further step. He not only transmitted Bloch's philosophy in France but dismissed it in different parts of the world. اس نے اس کو اس ڈٹرمنزم کی تھیوری کو ڈسمس بھی کیا اور بلیچے کی جو فلسفی تھی اس کو بھی ہر جگہ پر اس نے اس کو پھیلایا. اس کا پرائم فوکس اس چیز پہ تھا کہ جو انسان کی پاورز ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں, اور اپنی پاور اور لمٹس کو لے کے اگر ہم دیکھیں تو انسان اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج کر سکتا ہے اور انوائرمنٹ کی باؤنڈریز کو ختم کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو وہاں پر لے جا سکتا ہے جہاں پر اس کو اس کی ول یا وش ہے. اینڈ وی کین ناٹ سے دیٹ man is a slave of the environment. Nature is not compulsory but the approval. یہ اس کا موٹو تھا کہ نیچر جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے بٹ ایک آپشن کے طور پر انسان کے آگے موجود ہے. So these were the scholars who support environmental possibilism. Now we see what type of the criticism has been discussed on the environmental possibilism. First of all, they discuss that effects of environments are very strong. If we talk about the different things, we will discuss first of all that the effects of the environment are very strong. In this key point, we will see
where the conditions of environment are not in the favor of the man, there we see the actions of the man are limited and the choices are also limited. So we can say the effects of environment on the man are very strong, and man can not have such power to mold them or transform them. And on the other hand, if we will see that the natural environment put heavy influence on man, man cannot change the things. If someone is living in a natural environment and has not any facilities or the other things, it is not possible for the man to have the same facilities as we see in the developed areas. And in the other hand, we see that the science and technology availability in mountainous areas, we don't have the science and technology and the other facilities which make the life easy. So here the man who does not know what is science or technology, he cannot fulfill his desire for or his achievements. He is then the slave of the environment, because he does not know about the technology and the science. And in the other hand, if we will see the occupation, the people cannot change their occupations. If people are living near the sea, they will definitely do fishing, or they will just have the work with wood and forest, and they will not have other opportunities. They just have to limit their occupations and activities according to their environment. And on the same hand, if anybody is living in the desert, it's not possible for him to bring water on every part of the desert. He can bring the water in some area and to fulfill his basic needs, but cannot put it into a very developed form, and he cannot put the whole desert into oasis, or put some trees over the natural environment. Then we see the environmental possibilism cannot control the overpopulation. We see that that man has done so many things, science has done so many things, technologies are very advanced, but raised population or overpopulation, population growth are the some very strong issues of today that we need to address them very carefully. So environmental possibilism does not provide the solution for overpopulation. And one other point about the man who he is using the resources, there is no recycling of these resources, and in the result we have all types of pollution on the planet. So these were the points which we can say that are in the negative point of the possibilism, and in the criticism we will write about them. अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो इस पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि इंसान माहौल को ठीक है बदल सकता है, लेकिन माहौल का और इंसान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है. इंसान अपने माहौल को मुकम्मल नहीं बदल सकता, माहौल उसको लेके ही चलता है. तो जैसा माहौल उसके इर्द गिर्द होगा, इंसान को वैसा ही काम करना पड़ेगा. और दूसरी तरफ अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की जाए, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो फिर इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और वो फिर माहौल के सामने बेबस है. यानी अगर देखा जाए तो पहाड़ों पर और प्लेटोज़ पर, ज़मीनी सतह मुर्तफ़ा पर जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसकी सहूलतें मैसर नहीं, वहाँ पर इंसान अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता. या जिसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आता वो भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकता. सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंसान अपने माहौल के सामने बेबस है और माहौल के ताबे है. इसी तरह से इंसान जो पेशे अपनाते हैं, अब यही हो सकता है कि जो इंसान
سمندر کے کنارے یا جنگل کے قریب رہتا ہے وہ مچھلیاں پکڑے گا یا جنگل سے جو ہے وہ جانوروں کا شکار کرے گا، لکڑی کاٹے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک انسان صحرا میں رہتا ہے تو وہ پورے کے پورے صحرا کو نخلستان میں بدل دے. ایسا پاسبل ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ پر اس کے درخت یا چیزیں اگا لے اور اپنا گزر بسر کر سکے، لیکن پورے کے پورے صحرا کو بدلنا اس کے بس کی بات نہیں. پھر جب ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹل پاسبلزم کی تو ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے. اوور پاپولیشن جیسے مسئلے پر ہمیں پاسبلزم میں کچھ نظر نہیں آتا. یعنی جتنی زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے ایسے ہی وسائل بھی ختم ہو رہے ہیں اور بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو بڑھتی ہوئی آبادی اور ان چیزوں کے کنٹرول کے لیے انوائرمنٹل پاسبلزم ہمیں کوئی بھی کی جو ہے وہ فراہم نہیں کرتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے استعمال سے جہاں پر زندگی آسان ہوئی ہے وہاں پر ہمیں بہت زیادہ پولوشن بھی نظر آ رہی ہے. اب پولوشن اور یہ ایک ایسے مسائل ہیں جو ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں اور ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو یہ ہمارے پوائنٹس سے کرٹیسزم کے. اب ہم اس کے کوسچنز دیکھ لیتے ہیں. اس میں فرسٹ آف آل the question will be on write a note on the possibilism اور probabilism، یعنی نظریہ امکانیت یا ممکنیت یا نظریہ احتمالیت پر نوٹ لکھیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیریزن بھی آ جائے تو پھر آپ نے دونوں نظریات کو شارٹ کر کے لکھنا ہے. پھر کرٹیسائز پاسبلزم، اس میں آپ نے تھوڑا سا پاسبلزم کا انٹروڈکشن دے کے کرٹیسزم کے پوائنٹس کو آپ نے اس میں زیادہ ایمفسائز کرنا ہے. تو آپ لوگوں نے نیکسٹ لیکچر تک اس کرٹیسزم والے کوشچن کو اب آپ نے اپنے نوٹس کے طور پر اس کو آپ لوگ پریپیئر کریں. اور تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.